رمضان المبارک میں عبادات کا انداز تمہید رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے نہ صرف روزے کا مہینہ ہے بلکہ یہ عبادت تزکیہ نفس اور اللہ کے قریب جانے کا بہترین موقع بھی ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا انداز عام دنوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس میں روحانیت کی گہرائی، نماز و تلاوت، قرآن کی روشنی، ذکر و دعا کی کثرت اور ہمدردی و سخاوت کا خصوصی زور پایا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان کے مقبول عبادتی انداز، ان کے مقاصد، ان کے طریقے اور عملی نکات تفصیل سے پیش کریں گے تاکہ قاری رمضان کا ہر لمحہ مؤثر انداز میں گزار سکے۔ رمضان کا مقصد اور روحانی حکمت۔ رمضان کا بنیادی مقصد نفس کی تربیت اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ برائیوں سے باز رہنا، دل کی صفائی اور اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کی حکمت میں صبر، شکر اور شرعی حدود کی پابندی شامل دکھائی دیتی ہے۔ رمضان میں انسان کو اپنی عادات، زبان اور دل کی حالت پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی مہینہ انسان کو فرصت دیتا ہے کہ وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے اور انجام کا روحانی تبدیلی لے آئے۔ نماز کا خصوصی مرتبہ۔ رمضان میں نماز کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی تو فرض ہے ہی، مگر تراویح اور قرآن کی تلاوت نے اس مہینے میں نماز کی افادیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ تراویح عام طور پر عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو مسلمانوں کو جمع ہو کر کثرت سے قرآن سننے اور سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ بعض جگہوں پر امام پورا قرآن تراویح میں مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ بعض مساجد میں مضبوط امتیں قرآن کو جزوی طور پر تقسیم کر کے تراویح کے مختلف حصوں میں سناتی ہے۔ تراویح کی ادائیگی میں نیت، خشوع اور قرآن کی معانی پر غور اہم۔ آورین مجید کی تلاوت اور تدبر۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کا خصوصی اہتمام ضروری ہے۔ پورا قرآن ایک ماہ میں ختم کرنے کی کوشش کرنا بہترین عمل ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفہیم اور تدبر بھی ضروری ہے۔ ہر آیت کے معنی، ہدایت اور عملی تقاضوں پر غور کریں۔ چند آیات پر گہرائی سے سوچنا 1000 مرتبہ تلاوت سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہی۔ روزانہ طے کریں کہ کم از کم کچھ سورہ صفحات تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور مفہوم پڑھیں اور نمازوں میں تراویح کے دوران اس کا اطلاق زندگی پر کریں۔ دعا، ذکر اور استغفار۔ رمضان میں دعا کی قبولیت کا وقت زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ سحر و افطار کے اوقات، تراویح کے بعد اور آخری عشرہ میں خاص طور پر دعا مانگنے کا زور دیا جاتا ہے۔ ذکر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت دل کو نرم کرتی ہے اور روحانی رابطہ مضبوط کرتی ہے۔ دعا میں والدین، معاشرے، امت اسلامیہ اور خود کی اصلاح کی درخواستیں شامل کریں۔ استغفار سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت قریب آتی ہے۔ صدقہ و خیرات، دل کی سخاوت۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد صرف مالی نہیں بلکہ اخلاقی اور سماجی مدد بھی شامل ہے۔ رزقوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سحری یا افطار کے کھانے کا اہتمام، تام مفت تقسیم کرنا، کسی کے بوجھ میں ہاتھ بٹانا بھی بڑی عبادت شمار ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے انسان اپنے اندر کی خود غرضی کو کم کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ سحری و افطار، عبادت کا عملی پہلو۔ سحری میں اٹھ کر کھانا اور اللہ کے نام سے کھانا روزے کی روح کا حصہ ہے۔ سحر کا زمانہ سنت ہے اور یہ روزے کی طاقت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ افطار کے وقت دعا کا اہتمام، آہستہ آہستہ کھانا اور ممنوعات سے پرہیز عبادت کا حصہ۔ افطار پر اجتماع اور عائلتی غذا تیار کرنا روحانی محفل کو مزید مشعل بناتا ہے۔ صحت مند کھانے پانی کا مناسب استعمال اور اعتدال اختیار کرنا بھی عبادت کے مؤثر انداز میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عنایتوں کا شکر ادا کرنے اور جسم کو عبادت کے قابل رکھنے کا طریقہ ہے۔ اعتدال اور صحت کا خیال۔ رمضان میں عبادت میں مشغولیت کے باعث بعض لوگ اپنی صحت کا خیال کم رکھ دیتے ہیں، مگر شریعت میں اعتدال اختیار کرنا بھی اہم ہے۔ سحری میں غذائیت بخش اور توانائی دینے والے کھانے کھائیں۔ افطار میں بھاری تیلدار اشیاء سے گریز کریں اور پانی کی مناسب مقدار کا خیال رکے۔ چیوٹی وقفوں میں ہلکی پھلکی ورزش، سیر گھریلو کام بھی قوت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے میں طبی معذوری ہو تو شرعی رہنمائی کے مطابق
عمل کریں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کے ساتھ نرم طرز عمل رکھیں اور انہیں ضروری طبی توجہ دلائیں۔ اجتماع و تعلقات معاشرتی رمضان میں معاشرتی بندھن مضبوط ہوتے ہیں۔ افطار کی دعوتیں، مشترکہ تراویح اور محاف لام میں شرکت لوگوں کو قریب لاتی ہیں۔ افطار ایک موقع ہے جہاں خاندان اور دوست ایک جگہ جمع ہو کر دعا، ذکر اور خوشی بانٹتے ہیں، مگر یاد رہے کہ اجتماع میں سوشل ڈسٹریکیشن، سخن بیجا جھگڑے سے بچنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ رمضان میں بھائی چارے کو فروغ دیں، لوگوں کی عزت کریں اور اختلافات کو نرمی سے حل کر بچو ہے، اور نوجوانوں کی عبادت میں شمولیت، بچوں کو نماز، تلاوت اور روزے کی اہمیت سے واقف کرائیں، مگر ان سے ضرورت سے زیادہ سختی نہ کرچوٹی بچوں کے لیے افطار کے سادے اہداف مقرر کریں، ان کے ساتھ سادہ دعائیں اور کہانیاں بیان کریں جو رمضان کی روح سمجھائیں۔ نوجوانوں میں رمضان کے دوران خدمات عامہ، رضاکارانہ کام قرآن کی کلاسز کے ذریعے دلچسپی بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ وہ مستقل روحانی پابندی میں آئے۔ لیلۃ القدر اور آخری عشرہ کی اہمیت، رمضان کی آخری عشرہ اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش عبادت کا عروج ہوتی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر بتائی گئی ہے، اور عبادت، دعا، استغفار میں شب و روز کی محنت اس مہینے کے اختتام پر اللہ کی مخصوص رحمت کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے آخری عشرے میں زیادہ عبادت، گوشہ نشینی اور نیکیوں کا دائرہ بڑھائیں۔ نوافل کی کثرت، قرآن کی تلاوت اور رات کی دعا کی تلاش خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اخلاقی اصلاح اور عملیت پسندی رمضان کا حقیقی معیار صرف عبادات کی کثرت نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح ہے۔ جوید، غیبت، حسد، ظلم اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرنا روزے کی روح ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، برداشت میں اضافہ کرے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، اس طرح صداقت، عدل اور احسان کو زندگی کا ضابطہ بنائیں تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ عادات برقرار رہو۔ شب و روز کی تقسیم عبادت، رمضان میں دن اور رات دونوں اوقات عبادت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دن میں روزہ، نماز اور کام کا توازن برقرار رکھیں، رات میں تراویح، نوافل اور دعا کو فوقیت دیں، سحری کے بعد فجر اور اس کے بعد کچھ وقت قرآن دعا کے لیے رکھیں۔ دن کے اوقات میں اپنی روزمرہ ذمہ داریوں کو ادا کریں مگر دل میں آدم الہی کو برقرار رکھیں۔ رات کا وقت خاموشی اور خشوع کے لیے بہترین ہے، اس وقت کم از کم کچھ نفل اور قرآن کی تلاوت کریں۔ وقت کا اہتمام اور منصوبہ بندی، رمضان کو بامانی بنانے کے لیے ایک مناسب پلان بنائے، روزانہ کے اہداف طے کریں، کتنے پارے تلاوت کریں گے، کون سی صورتیں یاد کریں گے، کتنے افراد کی مدد کریں گے اور کس وقت دعائیں کریں گے۔ اس سے عبادات میں تسلسل اور نظم آتا ہے۔ بڑے اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ روزانہ ممکنہ حد تک پورا کیا جا سکے۔ ہر دن کی شام اگلے دن کی صبح مختصر جائزہ لیں کہ کیا کیا گیا اور کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن اور جدید دور میں عبادت، آج کے دور میں آن لائن تقاریب، قرآنی لیکچرز اور مذہبی پروگرامز کے ذریعے عبادت کا دائرہ وسیع ہوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آن لائن سرگرمیاں حقیقی محفلوں کا نام البدل ہوں۔ مساجد میں فزیکل شرکت، اسلامی جماعتوں میں شامل ہونا اور مقامی معاشرہ کی خدمت کو ترجیح دیں۔ آن لائن مواد کو علمی استفادہ کے لیے استعمال کریں مگر اپنے عمل اور حقیقی تعلقات کو نظر انداز نہ کر۔ تجربات، کہانیاں اور عملی مثالیں، رمضان کے دوران متعدد دینی اسباق زندگی بدل دیتے۔ آؤکس شخص کا افطار میں محتاج کو کھانا کھلانا، کسی کا روزہ دار بیوہ کی مدد کرنا، مسجد میں باقاعدہ شرکت کسی فرد کی روحانی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ ان چھوٹی مگر معنی خیز حرکتوں سے رمضان کا حقیقی مقصد پورا ہوتا ہے، دلوں کو نرم کرنا، غریبوں کی مدد اور اللہ کے ساتھ خلوص نیت سے بندگی، حدت اور مخصوص شرعی امور۔ رمضان میں روزے کے حرام و جائز معاملات کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فرض روزوں کا اہتمام، قضائی روزہ، کفارہ کے مسائل شرعی رہنماؤں سے معلوم کریں۔ اگر کوئی غیر حاضر بیمار ہے تو ان کے لیے قاعدہ اور راحت کے طریقے بھی موجود ہیں جن کی روشنی میں عمل کرنا افضل ہے۔ خاص حالات مثلاً سفر، حملہ، بیماری میں شریعت کے مطابق آسانیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر ہر صورت میں نیت اور ذمہ داری کا احساس ضروری ہے۔ ختم کلام، رمضان کے بعد کا سفر، رمضان کا اختتام عبادت کا ختم نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہونی چاہیے۔ رمضان میں حاصل کی گئی عادات کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، نمازوں میں خشوع، قرآن کا وقت، صدقہ و خیرات اور اخلاقی پابندی۔ اس مقصد کے لیے روزانہ مختصر عبادت، ہفتہ وار نیتوں کا جائزہ اور کمیونٹی میں شمولیت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد انسان کی زندگی میں وہی سکون اور رحمت جاری رہنی چاہیے جو اس مہینے میں ملی۔ نتیجہ، رمضان المبارک ایک کامل تربیتی پروگرام ہے جو انسان کو روحانی، اخلاقی اور سماجی طور
پر بہتر بناتا ہے۔ عبادات کا انداز محض رسمی نہیں بلکہ دل و عمل کی تبدیلی پر مبن چھوٹیے ہونا چاہو نماز تلاوت قرآن دعا صدقہ اور اخلاقی اصلاح یہ تمام عناصر مل کر رمضان کو ایک بہترین روحانی تجربہ بناتے ہیں۔ ہر مسلمان چاہیے کہ وہ اس مہینے کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کی کوشش کرے اور رمضان کی برکتوں کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھنے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھے۔ رمضان مبارک، اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے اور اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اب کی درخواست کے مطابق نیچے الفاظ کے انداز کے قریب ایک مفصل مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ عنوان: رمضان المبارک میں عبادات کا انداز۔ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے روحانی تجدید، پاکیزگی باطن اور اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف روزہ رکھنے تک محدود ہے بلکہ عبادت کی ہر شاخ میں کفتن خاص پیدا کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات، توبہ و استغفار اور نفسیاتی اصلاح سب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم مرحلہ وار اور عملی انداز میں بیان کریں گے کہ رمضان میں عبادات کا صحیح مؤثر اور متوازن انداز کیا ہونا چاہیے تاکہ روح و قلب دونوں کی پاکیزگی ممکن ہو اور یہ مہینہ ہم میں مستقل روحانی تبدیلیاں لا سکے۔ سب سے پہلے نیت کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کا حسن نیت سے ہے۔ روزہ، نماز، تراویح اور ہر نیکی میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ رمضان کی پہلی شب سے قبل اپنے دل میں واضح کریں کہ یہ عمل تقرب الہی کے لیے ہے، شہرت، تعریف، محض رسم معاشرت کے لیے نہیں۔ نیت محض لفظ نہیں بلکہ روزمرہ کے اعمال میں جھلکتی ہوئی کیفیت ہے جس کا اثر عبادت پر براہ راست پڑتا ہے۔ خالص نیت سے کی گئی عبادت دل میں قرار لاتی ہے اور انسان کو ہر شہوانی دنیاوی رغبت سے بچاتی ہے۔ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد صرف بھوک و پیاس سہنا نہیں بلکہ نفسیاتی نظم و ضبط، بری خواہشات سے باز رہنا اور نفس معارہ پر قابو پانا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جسمانی خواہشات کو محدود کر کے روحانی تقاضوں کو ضروری مقام دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ محض روزمرہ کے معمول کے تحت نہ ہو بلکہ اس کے دوران ہر لمحے اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دن بھر کے معمولات میں نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ سحری اور افطار کے آداب پر عمل بھی عبادت کے حصہ آؤ۔ سحر میں سادہ غذائیت بخش اور توانائی دینے والا خوراک منتخب کریں تاکہ عبادات میں کمزوری نہ محسوس ہو۔ سحری کا برکت والا وقت ہوتا ہے، پیٹ بھر کر سونا، فضول ڈھیلے کھانے سے گریز کریں۔ افطار میں سنت اسلوب اپنائیں، خشک کھجور پانی سے افطار کریں، پھر نماز مغرب کے بعد مکمل کھانا لیں۔ افطار کے موقع پر شکر گزاری اور دعا کا عمل نہ چھوڑیں۔ افطار کی میزیں توفیق و رحمت کی علامت ہیں اور ان کو صدقہ و خیرات کے جذبے کے ساتھ منسلک کریں۔ نمازن، تراویح اور قیام لیل رمضان کی روح ہیں۔ مسجد میں جمع ہو کر تراویح پڑھنے کا اپنا ایک سماجی اور روحانی فائدہ ہے۔ یہ امت کے اتحاد، میمدال رسیم، ایمان اور قرآن کی تلاوت کا حسین موقع ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد گھر پر تراویح ادا کرے تو اسے کم نہیں سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہتراؤ میں حضور کی سنت کے مطابق ادب و خشوع برقرار رکھیں۔ تلاوت کی معانی پر غور کریں اور الفاظ کی تعداد اور رفتار کو ترجیح دینے کی بجائے دل کی کیفیت اور سمجھ بوجھ کو مقدم رکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ روزانہ نسبتاً معین وقت نکال کر قرآن کی مستدل تلاوت کریں۔ اگر پورا ختم کرنا مقصد ہے تو اہلیت کے مطابق روزانہ پارہ مقرر کریں۔ تلاوت کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پر غور کریں۔ الفاظ کی روانی کے ساتھ ساتھ معانی کو سمجھنا عبادت کو زندہ کرتا ہے۔ بچوں اور بزرگوں کے لیے بھی قرآن سننے کا اہتمام کریں تاکہ گھر میں قرآن کی فضا قائم ہو۔ دعا اور استغفار رمضان کا لازمی حصہ اور روزہ انسان کو عاجزی کی حالت میں لاتا ہے اور یہ بہترین وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ عبادت کے بعد سجدے میں اور افطار کے موقع پر دلی طور پر دعا کریں۔ اپنے خاندان، معاشرے اور امت مسلمہ کے لیے دعا میں تسلسل اور اخلاص دونوں ضروری ہیں۔ زبان سے الفاظ بولیں مگر دل سے امید اور بھروسہ بھی رکے۔ خاص طور پر شب قدر کی تلاش میں شبانہ عبادت اور خصوصی دعائیں بہت بڑی قدر رکھتی ہیں۔ سوشل عبادات، صدقہ و خیرات رمضان کی یہ نمایاں خصوصیت ہیں۔ اس ماہ میں دل نرم ہوتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے رغبت بڑھتی ہے۔ اس کو فطرانہ اور نفلی صدقات دینا عبادت کا عملی اظہار ہے۔ افطار، دعوتیں، فوڈ پیک تقسیم
کرنا، مساجد کی خیرات میں حصہ ڈالنا اور مستحق افراد کے لیے کھانے کا انتظام کرنا رمضان کی روح کو پروان چڑھاتا ہی صدقہ نہ صرف محتاج کو فائدہ دیتا ہے بلکہ دینے والے کے دل کو بھی پاکیزہ بناتا ہی روزمرہ کے آداب اور اخلاق بھی عبادت کا حصہ ہیں۔ رمضان میں رواداری، خوش اخلاقی، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں، گھریلو تنازعات، غیبت، چغلخوری اور جھگڑوں سے بچنا عبادت کی تکمیل ہے، روح کا احترام، بچوں کی تربیت اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے سے عبادات کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادت کا حقیقی مقصد انسانیت کی بہتری ہے، اس لیے اخلاقی اصلاح کو نظر انداز نہ کر وقت کی منصوبہ بندی رمضان میں بہت ضروری ہے۔ عبادات، دنیاوی ذمہ داریاں اور آرام کے درمیان توازن برقرار رکھنا لازمی ہے۔ سحر اور افطار کے اوقات کے مطابق کام کا نظم بنائیں، دن کے درمیانی حصے میں آرام عقیل کا اہتمام کریں اور رات میں تراویح و قرآن کے لیے مخصوص وقت رکھیں۔ پیشہ ورانہ اور تعلیمی ذمہ داریاں رکھنے والے افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شیڈول میں اعتدال لائیں تاکہ عبادات متاثر نہ ہوں اور جسمانی ضعف بھی پیدا نہ ہو۔ صحت و غذا کا خیال رمضان میں عبادات کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ متوازن غذا، مناسب مقدار میں پانی، نمکیات اور پروٹین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ عبادات کے دوران توانائی برقرار رہے۔ افراد طعام سے گریز کریں کیونکہ زیادہ کھانے سے نزلہ، سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے جو عبادت کے مقصد کے خلاف ہے۔ روزہ کے دوران معتدل ورزش، ہلکی سیر اور مناسب نیند کی منصوبہ بندی فائدہ مند ہے۔ توبہ اور اصلاح نفس رمضان کا بہترین تحفہ ہے۔ اس مہینے میں سابقہ گناہوں کا اعادہ نہ ہونے دینے کا عہد کریں۔ روزے کے دوران برے عادات کو ترک کرنے کی کوشش کریں جیسے غیبت، جھوٹ، چالاکی یا غصہ۔ اگر کوئی شخص مستقل برائی کا عادی ہے تو رمضان اس کا موقع ہوتا ہے مکمل تبدیلی لانے کا۔ توبہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ عمل میں تبدیلی کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ اطلاقاً علم، رمضان میں دینی علم سیکھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ دروس، قرآن، احادیث کی مجلسیں اور شرعی مسائل کی سمجھی جانے والی کلاسیں رمضان میں زیادہ بابرکت ہوتی۔ علم عبادت کو معنی اور سمت دیتا ہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ کون سی چیز کیوں کی جا رہی ہے تو اس کا عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی آسان اور دلکش انداز میں دینی تعلیم دیں تاکہ وہ عبادات کا ذوق پیدا کریں۔ شب قدر اور اعتکاف کے مواقع کو سنجیدگی سے لیں۔ شب قدر کی قدر و منزلت کا اندازہ قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ اس شب کی قدر و قیمت کو پہچان کر عبادت میں طویل مدت دیں۔ اعتکاف خاص طور پر عشرین آخر میں نفس و روح کی تجدید کا اہم ذریعہ ہے۔ دنیاوی رابطوں کو محدود کر کے اللہ کے ساتھ لگاؤ بڑھتا ہے۔ اعتکاف کے دوران قرآن، دعا اور ذکر میں غرق رہنا بہترین عمل ہے۔ رمضان میں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی توجہ۔ بچوہے کو روزے رکھنے کی تربیت مرحلہ وار دیں، پہلے آدھا روزہ پھر مکمل روٹیں کھانوں ہے۔ کھیلوں اور انعامی سرپرائز کے ذریعے انہیں عبادت کی طرف مائل کر نوجوانوں ہے کے لیے خصوصی حلقے بنائیں جہاں وہ اسلامی تعلیمات، اخلاقی گفتگو اور عملی عبادات کے بارے میں سکیات سے نوجوان نسل میں عمر بھر کے لیے اسلامی شعور جنم لیتا ہے۔ ملازمت پیشہ مسافر افراد کے لیے شرعی آسانیاں اور حکمت عملی اپنائیں۔ جن لوگوں کے کام کی نوعیت روزہ کے ساتھ مشکل ہو وہ قصرہ افطار کے طریقوں پر عمل کر سکتے۔ سفر، بیماری حاملہ خواتین کے لیے شریعت نے رعایات رکھی ہیں، ان ضوابط کو سمجھ کر عمل کرنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں امام عالم دین سے مشورہ لینا مناسب ہے تاکہ عبادات میں نقصان نہ ہو مگر شرعی حدود بھی برقرار رہیں۔ رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے اصلاح کا منصوبہ بنائیں۔ رمضان ایک سنگ میل ہے، اس کے بعد اپنی آبادی عادات کو ختم نہ ہونے دیں۔ چھوٹے مگر مستقل اہداف مقرر کریں۔ روزانہ قرآن کی چند آیات، رات کی 2 رکعت نوافل، روزانہ چند منٹ ذکر الہی۔ مستقل چھوٹے عمل بڑے تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور رمضان کی برکت کو سال بھر برقرار رکھتے۔ مساجد اور کمیونٹی کی خدمت رمضان میں عبادت کا عملی چہرہ ہے۔ مسجد کی صفائی، افطار انتظامات، ترمیمی پروگرامات اور امدادی کاموں میں حصہ لینا عبادت کا حصہ سمجھے۔ کمیونٹی کی مضبوطی سے فرد کی روحانی کیفیت اور عبادت دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی خدمات میں ایمانداری اور شفافیت کا خیال رکے۔ روحان، خلوت اور ذاتی مراقبہ بھی رمضان میں اہم۔ نماز، قرآن اور ذکر کے علاوہ خاموشی میں بیٹھ کر اپنے اعمال، نیتوں اور منزل آخرت پر غور کرنا روح کو نکھارتا ہے۔ روحانی جرت، خود احتسابی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ وقت انتہائی قیمتی ہی۔ روزانہ چند منٹ کے لیے موبائل وغیرہ
سے دور بیٹھ کر دل کو سے مناسب زبان و بیان کا خیال رکھیں۔ رمضان میں زبان پر کنٹرول عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ ناپسند دہ گفتگو، سنجیدہ طنز، بلا ضرورت بحث مباحثے سے پرہیز کریں۔ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ عبادت کا حصہ نقصان بن سکتا ہے۔ نرمی اور عفو و درگزر کا مظاہرہ کریں۔ سوشل میڈیا اور تفریحی عادات کو محدود کریں۔ جدید دور میں تفریحی مواد اور سوشل نیٹ ورکس ہماری عبادت کی توجہ بٹانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران ان کے استعمال کو محدود کریں، خاص طور پر رات کے اوقات میں جنہیں آپ عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں۔ تفریح کے بجائے دینی ویڈیوز، علمی مواد اور قرآن کی تلاوت سننے کو ترجیح دیں۔ آخر میں رمضان میں عبادات کا انداز ایک منظم، معنی خیز اور دل سے منسلک عمل ہونا چاہیے۔ ہر عبادت کو صرف رسمی تقاضا سمجھنے کے بجائے اس کے پیچھے مقصد، معنی اور اثرات پر غور کریں۔ عبادت کا مقصد دلوں کی صفائی، کردار کی بہتری اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہی رمضان ایسی تربیت کا ہے جہاں انسان اپنے اندر کے برے خالق اور عادات کو چھوڑ کر بہتر انسان بننے کا عہد کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک میں عبادات کا انداز یہ ہونا چاہیے: خالص نیت، باقاعدہ تلاوت قرآن، نمازوں میں خشوع، تراویح و قیام لیل، دعا و استغفار، صدقہ و خیرات، اخلاقی اصلاح، صحت مند غذا، وقت کی منصوبہ بندی اور مستقل چھوٹے اعمال کے ذریعے رمضان کی روح کو پورے سال برقرار رکھنا۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو رمضان نہ صرف ایک مہینہ رہے گا بلکہ ہماری شخصیت، عادات اور رویوں میں طویل المدت مثبت تبدیلی لائے گا۔ اللہ ہمیں اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر رمضان میں بہتر بننے کی توفیق دے، آمین۔ بالکل اب کی مانگ کے مطابق نیچے ایک مفصل، بامانی اور منظم مضمون پیش خدمت ہے۔ موضوع: رمضان المبارک میں عبادات کا انداز۔ تقریباً الفاظ: رمضان کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے روحانی تجدید، اخلاقی اصلاح اور امن صالح کی مکمل تربیت کا مقدس عرصہ ہے۔ اس مہینے کا بنیادی مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ دل و دماغ اور عمل تک ایک مکمل تبدیلی لانا ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان المبارک میں عبادات کے انداز، ان کے مقاصد، آداب اور عملی طور پر روزمرہ زندگی میں ان کو اپنانے کے طریقوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تعارف: رمضان کا روحانی پس منظر: رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن مجید میں واضح ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا اور یہی مہینہ تقوی حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روزے کا ظاہری پہلو بھوک اور پیاس سے باز رہنا ہے، مگر اس کا باطنی مقصد نفس کی تربیت، شر سے رکنا اور اللہ کے خالص قریب ہونے کی کوشش ہے۔ رمضان میں کی جانے والی عبادات کا انداز اگر محض رسمی روٹین بن جائے تو اصل روح ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عبادات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دل بدل دے، عادات سدھار دے اور انسان کو بہتر بنائے۔ عبادات کا عمومی نظریہ: مقصد اور کیفیت: عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ عبادت کا انداز یعنی کیسے عبادت کریں، اس میں چند بنیادی اصول ہیں۔ 1. اخلاص، نیت خالصہ: ہر عمل کی بنیاد نیت ہی۔ روزہ، نماز، تلاوت، دعا، صدقہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ 2. موقوت اور ترتیب: عبادات کو مقررہ وقت اور باقاعدگی سے ادا کرنا انسان کو نظم دیتا ہی رمضان کے مخصوص اوقات سحری، افطار، تراویح، تہجد اس ماہ کے عبادتی ڈھانچے کو بناتے ہیں۔ 3. کمال، خشوع و خضوع: ظاہری عمل کے ساتھ دل کا جھکاؤ اور حضور قلب عبادت کا حسن ہے۔ 4. عملی نفاذ: عبادات کا اثر تبھی پائیدار ہوتا ہے جب وہ اخلاق اور روزمرہ سلوک میں منتقل ہو، مثلاً برداشت، سخاوت، عدل۔ نماز کا انداز: رمضان میں نماز ہر مسلمان کی ستون دین ہے اور رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ماضوحے میں مخصوص طریقے اپنانے سے خشوع حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ فجر اور تہجد: سحری کے بعد فجر اور رات کے آخری پہر کی نماز تہجد دل کی نرماش کا بہترین ذریعہ ہے۔ مستقل تہجد روحانی تقویت دیتی ہے۔ تراویح کی نماز مسجد میں گھر میں باجماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ تراویح کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تلاوت پر توجہ، معانی کی سمجھ اور دل کاف چھوٹی کیفیت ترجیح پائے، مطلب صرف تیز تلاوت جلدی مکمل کرنا مطلوب نہ ہو۔ خشوع اور تدبر: رکوع، سجدہ اور قیام میں دل کا جھکنا، اللہ کے ناموں اور صفات پر غور اور استغفار سے نماز کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ نماز کے دوران موبائل اور دنیاوی خیالات سے ہٹ کر پوری توجہ دینا ضروری ہے۔ تلاوت قرآن، معیار اور ترتیب: رمضان میں قرآن کی تلاوت خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تلاوت کا انداز درج ذیل ہونا چاہیے۔ تفہیم کے ساتھ پڑھنا: ہر آیت کے مفہوم اور سبق پر غور کریں۔
عربی کی محض آواز نہیں بلکہ مفہوم کی تلاش عبادت کو مانی دیتی ہی روزانہ منصوبہ پورے قرآن کی تلاوت کا ہدف عام ہے، لہذا روزانہ ایک مخصوص پارہ صفحات کا ہدف مقرر کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر تدبر اور عملی اطلاق ہر سورہ و آیت سے نکلا ہوا اخلاقی یا عملی سبق اپنے روزمرہ معاملات میں آزمانے کی کوشش کریں۔ دعا، استغفار اور اذکار۔ رمضان وہ وقت ہے جب دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع سمجھا جاتا ہے۔ دعا کا انداز مؤثر بنانے کے طریقے: مستمر اور عاجزانہ انداز، دل سے التجا، آنکھوں میں آنسو اور عاجزی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھاتی ہے۔ معانی کے ساتھ اذکار، یاد دہانی کے طور پر اذکار سننا اچھا ہے، مگر ان کے الفاظ کا مطلب سمجھ کر کہنا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ استغفار اور توبہ، رمضان میں گناہوں کی معافی کے لیے سچے دل سے استغفار کریں، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سحر و افطار کے آداب، دن کی ابتدا اور اختتام کے آداب بھی عبادات کے مجموعی انداز کا حصہ ہے۔ سحری کی برکت، سحری وقت کا احترام، سادہ مگر پورا کھانا اور سحری میں دعا کرنا سنت ہے۔ نیت کی تجدید اور صبح کی دعا روحانی قوت دیتی ہے۔ افطار کی شکرگزاری، افطار فوراً کرنا اور افطار سے پہلے دعائے افطار پڑھنا سنت معقول ہے۔ افطار شیئر کرنا، اہل خانہ اور محتاجوں کو حصہ دینا عبادت کو بڑھاتا ہے۔ افطار میں اعتدال برقرار رکھیں، بہت زیادہ کھانا روزے کے مقاصد کے خلاف ہے۔ صدقہ و خیرات سلوک کا عملی اظہار، رمضان میں خیرات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عبادات کا انداز اس وقت مکمل ہوتا ہے جب دل میں دوسروں کے لیے شفقت ہو۔ خانیہ و زکوٰۃ کی ادائیگی اور نیت کے ساتھ صدقہ دینا محتاجوں کی مدد اور دل کی نرمی کا ذریعہ ہے۔ غریبوں کو افطاریوں میں شامل کرنا، افطار کی میز پر کم از کم ایک محتاج کا حصہ ہونا بہترین عمل ہے۔ درباری حسن سلوک، غور بوڑھے یتیموں اور مساکین کے ساتھ بہترین اخلاق عبادت کا عملی نتیجہ ہے۔ اخلاق اصلاح روزے کا حقیقی امتحان، روزہ صرف کھانوں سے پرہیز نہیں بلکہ زبان، نگاہات اور دل کے کنٹرول کا نام ہے۔ غیبت اور جھوٹ سے پرہیز، زبان کا تحفظ رمضان کا اہم فریضہ ہے۔ روزہ دار کو جھوٹ، غیبت، فحش باتوں اور چالاکیوں سے بچنا چاہیے۔ برداشت اور صبر، روزے کا سب سے بڑا سبق صبر ہے۔ لوگوں کے عیب برداشت کرنا، تحمل سے کام لینا اور رویوں میں نرمی لانا۔ عدل و ایمانداری، کاروبار اور روزمرہ معاملات میں ایمانداری رمضان کے اندر مزید ضروری ہے۔ گھریلو عبادات اور تربیت، اولاد گھر رمضان کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ عبادات کا انداز اگر گھر میں صحیح طرح اپنایا جائے تو اولاد بھی اسلامی اخلاق سیکھتی ہے۔ خاندانی عبادات، گھر میں مشترکہ تلاوت، افطار اور تراویح کی ترغیب دینا، بچوں کو عبادات میں شامل کرنا، قصہ اور سبق، بچوں کو قرآن کی کہانیاں اور سورۃ انبیاء کے واقعات سنانا ان کے اخلاقی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی مثال، بالغوں کا طرز عمل بچوں کے لیے عملی درس ادب ہوتا ہے، لہذا بڑوں کا رویہ مثالی ہونا ضروری ہے۔ اجتماع عبادات، مسجد اجتماع اور بھائی چارہ، رمضان میں جماعت کا اہتمام روحانی توانائی بڑھاتا ہے۔ مساجد کا کردار، مسجد میں پڑھائی، دروس اور اجتماعی تراویح سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ برادری کا روحانی بندھن بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اجتماع افطارت، کمیونٹی افطارت اور رضاکارانہ پروگرام معاشرتی ہم آہنگی بڑھاتے ہیں۔ نیکی کے اجتماعی منصوبے، غربت مٹانے، تعلیمی امداد، صحت کیمپ جیسی سرگرمیاں رمضان کے مہینے میں سب کو جوڑتی ہے۔ شب قدر اور تہجد کی خاص کیفیت، شب قدر وہ شب ہے جس میں عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے بہتر بیان کیا گیا ہے۔ عبادات کا انداز اس شب میں خصوصی طور پر زیادہ خشوع، دعاؤں کی توجہ اور قرآن کی تلاوت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ دل کی منتقلی، اس رات عبادت میں دل کو مکمل طور پر اللہ کے حضور حاضر کرنا چاہیے۔ استغفار اور دعائیں، مخصوص دعاؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ بیداری اور تجدید عہد، اس موقع پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور مستقبل کے لیے عمدہ ارادے بنانے کی کوشش کر۔ روزہ کا اختتام، عید تک طرز عمل، روزہ ختم ہونے کے بعد بھی عبادات کا انداز جاری رہنا چاہیے تاکہ رمضان کا اثر دائمی بنے۔ عید کی تیاری، عید نماز میں شرکت، انی تشکر اور جماعت کا اہتمام، اصل مقصد کی حفاظت۔ رمضان کے بعد اپنے اندر جو نیک عادات آئی ہیں انہیں برقرار رکھنا حقیقی کامیابی ہے۔ مثل روزانہ قرآن کی کچھ دیر تلاوت، مستقل نوافل اور صدقہ کا معمول۔ استمرار عبادت کا انداز ایسا بنائیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال مستقل بنیادوں پر ہوں، نہ کہ صرف ایک ماہ کے لیے۔ عام غلطیاں اور ان سے بچاؤ، رمضان میں بعض
بعض عام غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا شعوری ادراک ہونی چاہیے۔ عملی سطح پر حد سے زیادہ مصروفیت۔ روزے کے دوران روزمرہ کے کام ایسے نہ ہوں کہ عبادت کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ خواہشات کا جنون، افطار اسحری میں بلا ضرورت فضول خوراک اور عاش خالص نیت کی کمی، عبادات کو دکھاوے سماجی دباؤ کے تحت نہ کرنے کی عادت، اس کا علاج نیت کی بار بار تجدید اور دل کی خلوص پر غور ہے۔ عملی تجاویز عبادات کا روزمرہ شیڈول نمونہ۔ ذیل میں ایک نمونہ شیڈول دیا جا رہا ہے جو عملی طور پر عبادات کے انداز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ 1 سحری، درمیانی سحری نیت کی تجدید، سحری کے بعد مختصر دعا اور قرآن کا تھوڑا سا حصہ۔ 2 صبح، فجر کی نماز اور قرآن کا ایک پارہ / صفحہ۔ 3 دن کام کے دوران چھوٹے اذکار، اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ 4 عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، اسلامی مطالعہ کا وقت 30-60 منٹ۔ 5 افطار، افطار کے فوراً بعد دعا، پھر عشاء اتر 6 رات، تراویح کے بعد تھوڑی سی تفہیم اور تہجد کے لیے کچھ دیر کی نیند کے بعد بیداری۔ نتیجہ عبادات کا ایسا انداز جو زندگی بدل دے۔ رمضان میں عبادات کا انداز اگر محض ظاہری طور پر اختیار کیا جائے تو اس کا حقیقی فائدہ محدود رہے گا، مگر جب عبادات اخلاص، تدبر اور عملی نفاذ کے ساتھ ہوں تو وہ انسان کی شخصیت، خاندان اور معاشرے پر دیرپا اثرات مرتب کرتی۔ روزہ نفس کی تربیت سکھاتا ہے، تلاوت قرآن دل کو روشنی بخشتا ہے، دعا اور استغفار دل کی صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور صدقہ و خیرات سماجی انصاف کو فروغ دیتے۔ رمضان کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ یہ ماہ ہماری زندگیوں میں ایک ایسا مستقل انقلاب لائے جس کا ثمرہ سال بھر محسوس ہو۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آداب اور عبادات کو سیکھ کر انہیں صرف اسما تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، ہمارے دلوں کو ایمان عمل سے منور فرمائے اور ہمیں عمل کی طاقت عطا فرمائے۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو باب حاشیہ جات، حوالہ جات القرآن و حدیث کے مخصوص اقتباسات کے ساتھ مزید تفصیل میں بھی تیار کر دوں۔ اسی موضوع پر ایک مختصر ویڈیو اسکرپٹ / YouTube آؤٹ لائن بھی بنا دوں جو آپ کے چینل کے لیے موزوں ہو۔ کیا آپ چاہیں گے